مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، اور امیر اہل سنت اس کی ترغیب ہمیں دلاتے رہتے ہیں، اور آپ کے ارشادات بھی ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات نیک بننے کا نسخہ ہے، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنائیے۔ فرماتے ہیں ماہانہ مدنی انعامات پر عمل، رضائے رب الانام کے مدنی کاموں کا انفرادی ہدف طے کریں۔ مجھے ماہانہ اتنے مدنی انعامات میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں مدنی انعامات کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مدنی انعامات جنت میں جانے کا فارمولہ ہے، ان پر عمل کرنے والے کا کردار ستھرا ہو جائے گا، وہ نمازی و پرہیزگار بن جائے گا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی انعامات روحانیت پانے کا نسخہ ہے، اس پر عمل کرنے سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی انعامات کا حقیقی عامل ہزاروں لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مدنی انعامات کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے عمل کرے گا، وہ انشاءاللہ اللہ پاک کا پیارا بن جائے گا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح معنوں میں مدنی انعامات پر عمل کرے تو وہ نیک و پرہیزگار بن جائے گا۔ میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، بنوں گا رحمت تیری ہوگی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں دعا دیتے ہیں مدنی انعامات کے عاملین کو، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین، مدنی چینل کے ناظرین، سب اس دعا سے حصہ لے لیں۔ یا اللہ عز و جل جو کوئی صدقے دل سے، سچے دل سے مدنی انعامات پر عمل کرے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرے، ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ تو ولی اپنا کرتا ہے جو کوئی عمل۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محاسبے کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول احیاء العلوم میں موجود ہیں، اس سے آپ یہ جلد نمبر 5 میرے ہاتھ میں ہے، اور فکر مدینہ یہ کتاب بہت ہی پیاری ہے، اس کو پڑھیں تو اس میں بزرگوں کی حکایات ہیں، وہ کس طرح خود احتسابی کرتے تھے۔ اسی طرح میں سدھرنا چاہتا ہوں، بہت پیارا رسالہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہو، دوبارہ پڑھیں اور اس کو پھر دیکھیں اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ الہی رحم فرما میں سدھرنا چاہتا ہوں اب، نبی کا تجھ کو صدقہ میں سدھرنا چاہتا ہوں اب۔ اللہ کرے ہم سدھر جائیں، ہم واقعی نیک بن جائیں۔ نگران شورا فرماتے ہیں نا کہ بعض نیک ہوتے ہیں اور بعض نیک نظر آتے ہیں، تو ہم غور کر لیں ہم واقعی نیک ہیں یا نیک نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی الحمدللہ عز و جل آپ نے بیان کے دوران خود احتسابی کے متعلق مدنی پھول دیے، جنت کے حوالے سے بھی کلام فرمایا، جہنم کے متعلق بھی بتایا، ساتھ ساتھ آپ نے مدنی انعامات کا کافی تذکرہ کیا
کہ مدنی انعامات جنت میں لے جانے کا فارمولہ ہے، مدنی انعامات کا عامل نکھرا نکھرا لگتا ہے، امیر علیہ سنت کے فرامین بھی سنائیں، تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ مدنی انعامات ہیں کیا؟ دیکھیں، یہ رسالہ جو ہے یہ اپنے پاس رکھیں گے مدنی انعامات والا تو یہ خود آپ کو بتا دے گا یہ کیا ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں نہیں تو دیکھ تو لیں، کم سے کم اس کی زیارت تو کریں، تو دیکھیں اس کی کیسے برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ 72 مدنی انعامات والا ہے، طلبہ کرام کے لیے تو 92 ہیں اور جامعات المدینہ کے طالبات کے لیے 83 ہیں۔ اس کو پڑھیں، اس کے اندر کیا ہے۔ امیر علیہ سنت ولایت کی دعا فرما رہے ہیں کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کر لے عمل۔ اور یہ سمجھیں کہ امیر علیہ سنت اصل میں نیک اور نیکی پسند ہے کہ سب نیک بن جائیں، سب سنتوں پر عمل کریں، فکر آخرت کریں، اور اس بنا پر کہ ہم نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں، اس مقصد کے لیے امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ امیر علیہ سنت ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، جبھی تو فکر مدینہ نہیں کرتے، جبھی تو ہم وہ مدنی انعامات پر غور نہیں کرتے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی انعامات کا سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ امیر علیہ سنت نے جو اس بارے میں ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ مدنی کاموں میں ترقی ہو۔ دیکھیں، لوگ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ عمل سے نا۔ ہم دعوت اسلامی کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ یہاں فکر آخرت کی جاتی ہے، یہاں فرائض کی بات کی جاتی ہے، نماز کی بات کی جاتی ہے، ابھارا جاتا ہے کہ تلاوت کریں، سورہ ملک پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، نماز توبہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تو الحمدللہ ہم بھی اس کی طرف مائل ہوئے اور آگے بڑھے۔ اب وہ چستی سستی چلتی رہتی ہے، تو امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ مدنی کام میں ترقی ہو۔ اگر ہم سب مدنی انعامات والے ہو جائیں تو ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ دعوت اسلامی والے ہو جائیں کہ اتنے ان کے اچھے اخلاق ہیں، نظریں جھکا کر رکھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے، لباس ان کا سنت کے مطابق ہے، چہرہ سنت کا ہے، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ مدنی انعامات پر ہم عمل کریں، جامعۃ المدینہ میں بھی عزت پائیں گے، آپ گھر میں بھی عزت پائیں گے، آپ معاشرے میں بھی معزز فرد بن جائیں گے۔ اور دیکھ لیں، جتنے سنجیدہ اسلامی پہ ہوتے ہیں ان کی عزت ہوتی نہیں ہوتی، جو ہر وقت مذاق مسخری کرتے رہتے ہیں اس کو تو پوچھتے بھی نہیں لوگ، اس کو ہر کوئی چھیڑتا ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں نا کہ مجھے چھیڑتے ہیں، تو چھیڑتے ہیں تو بھائی آپ کے کرتوت ایسے ہوں گے، بھائی آپ اس کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کیا کمزوری اپنے کردار کے اندر۔ تو امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ مدنی کام میں ترقی ہو۔ مدنی کام میں ترقی اس طرح ہوگی کہ ہم خوب باعمل اسلامی بھائی بن جائیں، اسلامی بہنیں باعمل اسلامی بہنیں بن جائیں، کی یہ ہمیں حاصل ہو۔ امیر علیہ سنت ہماری اصلاح پر سمجھیں کہ حریص ہیں، ان کی وہ حرص ہے کہ ہم نیک بن جائیں اور نیک بنائیں۔ اللہ کرے ہم امیر علیہ سنت کی خواہشات پر پورا اترنے والا بن جائیں، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی انعامات کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو امیر علیہ سنت کے جو اعمال ہیں اور آپ کے جو انداز ہیں وہ سمجھے مدنی انعامات ہیں، تو حاجی زمزم تاجدار مدنی انعامات نے اس کو لکھنا شروع کیا، کچھ سوالات کی صورت تھی۔ اولاً 12 مدنی انعامات صورت کی فارم کی صورت میں تھے، وہ سوالات اس کو یوں اس طرح کہا جاتا تھا۔ تو حاجی زمزم نے اس کو دیکھا تو عرض کی امیر علیہ سنت کو، یہ سوالات تھوڑی ہیں، یہ تو مدنی انعامات ہیں، تو اس کا نام مدنی انعامات پڑ گیا۔ یہ حاجی زمزم تاجدار مدنی انہوں نے وہ اس طرح ان کے منہ سے نکلا، امیر علیہ سنت نے اس کو قبول فرما لیا اور یہ مدنی انعامات کا سلسلہ ہوا۔ پہلے 12 تھے، پھر
1994 میں 30 مدنی انعامات کا فارم بنا، پھر 1996 میں کارڈ کی صورت ہوئی، 50 مدنی انعامات کی ترکیب ہوئی، اور یہ 1998 تک چلے، پھر 1998 سے 72 مدنی انعامات رسالے کی صورت میں آنا شروع ہوئے۔ یہ اس کی کچھ ہسٹری میں نے آپ کو عرض کی۔ اب اسلامی بھائیوں کے بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے بھی ہیں، مدنی منوں کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ فکر مدینہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو پڑھ لیں نا بھائی، اس کتاب کو پڑھ لیں، وہ کتنی کوئی ضخیم نہیں، ایک رسالہ ہی تو ہے۔ اس میں فکر مدینہ کسے کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور کچھ جھلکیاں میں نے بھی پیش کی، اور یہ رسالہ پڑھ لیں، بالکل مختصر ہے۔ ہمارے اسلاف اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے، فکر مدینہ یہی ہے نا، خود احتسابی، اپنا حساب خود کریں، قبر و حشر کے بارے میں غور کریں، اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لیں۔ آج ساری نمازیں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، پہلے سب میں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ذکر اذکار بڑے پسند آتے ہیں، جو بھی درست ہے وہ درست ہے، مگر نماز کتنا بڑا ذکر ہے۔ تو ہم محاسبہ کریں ڈیلی۔ فکر مدینہ اسی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں کہ اپنا حساب کریں، غور کریں کہ آج میں نے کیا کیا اور آئندہ میں کیا کروں گا۔ اب جب فکر مدینہ کریں گے یعنی مدنی انعامات کا رسالہ سامنے رکھ کر خانہ پوری کریں گے، اس کو فل کریں گے تو جائزہ لیتے جائیں۔ اب دیکھیں، پہلا مدنی انعام جو ہے یہ نیتوں کے تعلق سے، پھر نمازوں کے تعلق سے، پھر آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک وغیرہ کے تعلق سے۔ ابھی اس کو کرتے جائیں تو جب بار بار اس کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کی طرف توجہ بھی ہوگی، ہم اپنے اچھے اور برے اعمال کا جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ نیکی کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو خود احتسابی اپنا حساب کرنا، اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اصطلاح میں کہتے ہیں فکر مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ فکر مدینہ کی جائے روز، اور روز فکر مدینہ کرنے کے لیے وقت مقرر کیا جائے۔ مقررہ وقت پر جب وہ ترکیب ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمارا ذہن جو نا یہ بھی ریمائنڈر دے گا کہ تو نے مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ اس کے اندر مجھے فکر مدینہ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کرتے رہیں گے پابندی کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت سے مدنی انعامات پر ہم استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میں سدھرنا چاہتا ہوں، کہیے نا بھائی، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اور سدھرنا چاہتے ہیں پھر کوشش بھی کریں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الہی رحم فرما، میں سدھرنا چاہتا ہوں، اب نبی کا تجھ کو صدقہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اب نبی کا تجھ کو صدقہ میں سدھرنا چاہتا ہوں،
تو آئیے ذہن بنائیں، انشاءاللہ ہم سب روزانہ فکر مدینہ کیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ فکر مدینہ نہ کرنے میں سستی کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ فکر آخرت کی کمی سستی کی وجہ ہو سکتی ہے. گناہوں کی نحوست بھی وجہ ہو سکتی ہے. گناہوں کی نحوست سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. فکر مدینہ کے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا تو سستی ہونی ہے بھائی. فکر مدینہ کرنے کا وقت تو مقرر ہے، رسالہ ہی نہیں ہے تو فکر مدینہ کیسے کریں گے؟ اچھا رسالہ ہے تو قلم نہیں ہے تو جب بھی سستی ہوگی. اور دنیاوی مصروفیات یہ، اب اس کے لیے طلباء کرام کے لیے بالخصوص عرض کر رہا ہوں، جب آپ نیک بننا چاہتے تو نیکوں کی صحبت اختیار کریں. آپ مدنی انعامات کے عامل بننا چاہتے ہیں تو طلباء کرام میں جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. جو موبائل کی کوئی نئی ایپلیکیشن کا انٹروڈکشن کروائے گا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو بس لگے رہے اسی میں بھائی، اپنی عمر عزیز فارغ کرتے رہیں، استغفر اللہ ضائع کرتے رہیں. تو بہرحال جو فکر مدینہ میں سستی ہوتی ہے اس کی وجوہات فکر مدینہ کا وقت مقرر نہ کرنا، مدنی انعامات کا رسالے کا نہ ہونا، قلم کا موجود نہ ہونا، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران پاکستان نظامی کابینہ کی خدمت میں سوال ہے، کیا مدنی انعامات کی اپلیکیشن کے ذریعے فکر مدینہ مانا جائے گا؟ جی ہاں مانا جائے گا. رسالے کی اپنی بات ہے لیکن چلیں وہ موبائل جان نہیں چھوڑتا تو اس سے کوئی خیر کا کام بھی لے لیں اس سے بھائی. تو اس کے اندر جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے ذریعے بھی جو فکر مدینہ کریں گے اس کو بھی مانا جائے گا. اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جنہوں نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا اور اس کے ذریعے سے فکر مدینہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کی خود احتسابی کے صدقے میں ہمیں اپنا محاسبہ ڈیلی کہوں یا ہر لمحہ کہوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. سنتوں کا خوب چرچا کروں، سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.